ارشاد فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، اللہ رب العالمین۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، پس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل منکر ہیں، یعنی وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں اور ساتھ میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے بھی وہ قائل نہیں ہیں، کئی بتوں کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ سورہ نحل مکی ہے، اور مکہ مکرمہ میں جو کفار تھے، خصوصاً وہ کافر جنہوں نے خانہ کعبہ پر قبضہ کیا ہوا تھا اور 360 بت کئی سالوں سے وہاں نصب کیے تھے، ان کے رد میں، ان کی مذمت میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور یہ متکبر ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ لا جرم، یقیناً، ان اللہ یعلم ما یسرون، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں اسے بھی اللہ تعالی جانتا ہے۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر کی کئی قسمیں ہیں۔ جو شخص کافر ہے، چاہے وہ کتنی ہی عاجزی سے پیش آئے، لیکن وہ متکبر ہے، کیونکہ عاجزی حقیقی ہوتی تو اللہ کی جناب میں وہ جھک جاتا اور نافرمانی نہ کرتا۔ اسی طرح جو ظالم ہے وہ بھی متکبر ہے، اسی طرح جو گناہوں پر ضد کرنے والا ہے وہ بھی متکبر ہے۔ اگر عاجزی ہوتی اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز بندہ سمجھا ہوتا تو کبھی گناہوں پر وہ ضد نہ کرتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی تکبر ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے سے افضل سمجھے، یا اس کو یوں سمجھیے کہ کسی کو اپنے آپ سے کمتر سمجھے، یہ بھی تکبر ہے۔ اللہ تعالی ہر قسم کے تکبر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یہاں تک کہ مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ کوئی شخص نمازی ہو، پرہیزگار ہو، اور اس کے سامنے کوئی گناہگار شخص آ جائے، یہاں تک کہ کوئی ہیروئنچی ہو، چرسی ہو، بھنگ پینے والا ہے، گناہگار ہے، سیاہ کار ہے، تو اس موقع پر بھی اپنے آپ کو اس سے افضل سمجھنا اور اس کو حقیر سمجھنا، اسے علماء نے تکبر قرار دیا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بڑی عجیب بات ہے، ایک طرف تو ہمیں یہ حکم ہے کہ جو گناہ ہیں گناہوں سے نفرت کی جائے، اور دوسری طرف یہ حکم ہے کہ کسی کو اپنے آپ سے کمتر نہ سمجھا جائے۔ تو مفسرین نے اس کا یہ جواب دیا، فرمایا نفرت گناہوں سے ہوگی، اس کی ذات سے نہیں ہوگی۔ پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ گناہوں سے نفرت ہو، ذات سے نفرت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ کوئی حسین جمیل شخص ہو، بہت ہی خوبصورت ہو، یوں سمجھیے کہ بادشاہ کا شہزادہ ہو، جس سے رایا بڑی محبت کرتی ہے، وہ کیچڑ میں گر جائے اور سر سے پاؤں تک وہ گندا ہو جائے۔ مفسرین یہ سوال کرتے ہیں کہ بتائیے کہ آپ کو کیچڑ سے نفرت ہوگی کہ اس شہزادے سے نفرت ہوگی؟ تو کہا شہزادہ تو شہزادہ ہے، اس کی ذات سے نفرت نہیں ہے، بلکہ اس وقت ہم اپنے ناک جو بند کر رہے ہیں وہ اس بدبو سے کر رہے ہیں جو بدبو اس کے جسم پر لگی ہے۔ فرمایا مومن مسلمان ہماری آنکھوں کا تارا ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، مگر ہمیں نفرت ہے، ہم اپنی ناک اس گندگی سے بند کر رہے ہیں جو گندگی اس پر لگی ہوئی ہے۔
اصل نفرت اس گناہوں کی گندگی سے ہے، اس کی ذات سے نہیں ہے۔ دوسری بات، کوئی بندہ کتنا ہی نیک ہو، اپنے آپ کو کسی سے افضل سمجھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ پہلی بات تو اسے یہ نہیں معلوم کہ میرا انجام کیا ہوگا، کہیں شیطان نے مجھے بہکا دیا اور میں گناہوں میں پڑ گیا۔ تو انسان کو اپنی آخرت اور اپنے ایمان کی فکر ایسی لاحق ہوتی ہے مسلمان کو کہ وہ اپنے آپ کو کسی سے افضل سمجھ ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات، اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ ٹھیک ہے، اس وقت یہ گناہگار ہے سامنے والا شخص، مجھے اس کے گناہوں سے نفرت ہے، لیکن اللہ تعالی اسے توبہ کی توفیق دے دے اور یہ سچی پکی توبہ کر لے اور نیک اور پرہیزگار بن جائے، اور ہو سکتا ہے کہ نیک اور پرہیزگار بن کر مقام و مرتبہ حاصل کر لے، اور میں اپنی عبادت پہ غرور کرنے کی وجہ سے کہیں مجھے شیطان ایسا گناہوں میں ملوث نہ کر دے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اس لیے بندے کو ہر وقت عافیت طلب کرنی چاہیے۔ کسی گناہگار شخص کو دیکھے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ مالک و مولا، تو نے مجھے گناہوں سے محفوظ رکھا، اور اس کے لیے دعا کرے کہ مالک و مولا تو اسے بھی گناہوں سے نفرت عطا فرما اور اسے بھی گناہوں سے دور کر دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا، یہاں مراد یہ کفار ہیں کہ کفار مکہ سے جب لوگ پوچھتے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، ہوتا یہ تھا کہ جب اسلام کی دعوت مکہ مکرمہ سے باہر پہنچی تو جب حج کا سیزن آتا تو مختلف عرب کے قبائل حج میں اپنے نمائندے بھیجتے، اور وہ سفیر ہوتے، وہ نمائندے ہوتے، ان کی ذمہ داری ہوتی کہ وہ تحقیق کر کے اس قبیلے والوں کو بتائیں کہ جس شخصیت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا وہ سچے ہیں۔ یہ معلوم کرنے کے لیے قبائل بھیجتے، جیسا کہ گزشتہ درس میں آپ سن چکے کہ ولید بن مغیرہ یہ کافر تھا، اس نے اپنے کئی آدمی مقرر کیے تھے جو پورے مکے میں پھیلے ہوئے تھے، خصوصاً راستوں میں، اور لوگوں کو بہکاتے، اور خصوصاً جو لوگ سفیر ہوتے، نمائندے ہوتے، ان کو پکڑ پکڑ کر کہتے کہ ان سے ملاقات بھی نہ کرنا، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ تو وہ نمائندے کہتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم ان کی مخالفت کر رہے ہو تو ہم ان کی حمایت کرنے والوں سے بھی ملیں گے اور خود ان سے بھی ملاقات کر کے پوچھیں گے، کیونکہ ہمیں قوم نے نمائندہ بنا کر بھیجا ہے تو پوری تحقیق کرنا ہم پر لازم ہے۔ تو جب مختلف قبائل کے نمائندے ان کافروں سے ملتے اور پوچھتے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، کیا واقعی یہ قرآن سچی کتاب ہے، قالو، وہ کہتے اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اور نضر بن حارث ایک شخص تھا کافر، اس نے بہت ساری کہانیاں یاد کر لی تھی، وہ لوگوں کو جمع کرتا اور کہتا ایسی کہانیاں تو مجھے بھی آتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، تاکہ یہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کے بوجھ کو مکمل اٹھائیں۔ ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم، اور ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ کو بھی اٹھائیں جنہیں انہوں نے نادانی میں گمراہ کر دیا۔ تو ان کی باتوں سے جتنے گمراہ ہوں گے اور اسلام لانے سے وہ ہٹ جائیں گے اور اسلام لانے کا وہ ارادہ ترک کر دیں گے، وہ خود بھی گناہگار ہوں گے، اور ان تمام کا گناہ ان لوگوں کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جنہوں نے انہیں گمراہی کی دعوت دی۔ الا ساء ما یزرون، سن لو یہ بہت ہی برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائیں گے۔ اس میں نصیحت ہے
کہ انسان پر سب سے پہلے لازم تو یہ ہے کہ وہ خود گناہوں سے بچے، اور اگر خود گناہوں سے نہیں بچ سکتا، خود گناہوں میں پڑا ہے، تو بتائیے اپنے گناہوں کا بوجھ کیا کم ہے کہ جو دوسروں کو گناہوں کی ترغیب دی جائے، انہیں نیکی سے روکا جائے؟ اب اگر کسی شخص کے چہرے پر داڑھی شریف نہیں ہے اور وہ اس سنت سے محروم ہے، تو اگر کوئی اس کے خاندان میں اس سنت کی نیت کرے تو کم از کم وہ اس کی سپورٹ تو کرے، کم از کم وہ اسے یہ تو نہ کہے کہ بھئی یہ آپ نہ رکھیں، بلکہ وہ اس کے فضائل بتائے اور کہے کہ واقعی میں محروم ہوں، یہ میری غلطی ہے، لیکن تم بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ کوئی خاتون اگر شرعی پردے سے وہ دور ہے تو کم از کم جو گھر کی خاتون پردہ کر رہی ہے تو اس خاتون کو چاہیے کہ وہ کم از کم اس کے سامنے یہ تو کہے کہ میں پردہ نہیں کرتی شرعی طور پر، تو میں غلط کر رہی ہوں، لیکن تم جو کام کر رہی بہت صحیح ہے۔ مخالفت کرنے والوں کو وہ جواب تو دے، نیکی کرنے والوں کے ساتھ کم از کم تعاون تو کریں۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ نہ ہم خود نیکی کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی نیکی کرنے والے کے ساتھ ہم زبانی تعاون کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ کیا معلوم ہم کسی نیکی کرنے والے کے ساتھ زبانی تعاون کریں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ جائے، اسی کے صدقے میں ہم بھی گناہوں سے باز آ جائیں، اور ہو سکتا ہے اسی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ وہ بہت ہی برا شخص ہوتا ہے کہ جو خود بھی نیکی نہ کرے اور دوسروں کو نیکی سے روکے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے 10ویں پارے میں ایسے شخص کو منافق قرار دیا، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، فرمایا یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ تو ہمیں کیا منافق بننے کا شوق ہے کہ ہم لوگوں کو گناہوں کی دعوتیں دیتے ہیں، اور اگر کوئی نیکی کرے تو اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، سنت پر عمل کرے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں؟ کم از کم اتنا تو کریں کہ گناہ سے بچنے والے کی حوصلہ افزائی کریں، اور کم از کم اتنا تو کریں کہ کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کی مذمت کریں۔ کوئی کہ ارے آپ بھی تو یہ کرتے ہیں، تو کہیں میں بھی غلط کرتا ہوں، اور تم جو کر رہے ہو تم بھی غلط کر رہے ہو۔ جو غلط ہے اسے کم از کم غلط تو تسلیم کیا جائے۔